السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ کون سی کتاب کی؟ جو حکمت اور دانش کے کاموں سے بھرپور ہے۔ آیات الکتاب الحکیم، حکمت کے ساتھ جو ہے یہ آیات اس کتاب سے پڑھ کر تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔ آکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے عجباً عجیب، یعنی کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، ایک ایسے شخص پر جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، کہ وہ تنبیہ کرے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کن لوگوں کو؟ کہ ان لہم، کہ ان کے لیے قدم صدق، بلند مرتبہ ہے، عند ربہم، رب کے پاس۔ یعنی ایک ایسا شخص جو آپ کے پاس آیا ہے اور تعلیم تربیت دے رہا آپ ہی میں سے، تو آپ کو بڑا عجیب مکہ والے نہیں مانتے تھے نا اس بات کو، تو یہ اس کا جواب ہے کہ کیوں آیا ہے۔ بشر الذین آمنوا، اور لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اس کی بات کو مان لے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اگر وہ بات مان لیں گے تو رب کے پاس ان کے لیے مقام مقبولیت ہے، مقام سچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن جو کافر تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ان ھذا، نہیں ہے یہ سب مگر ساحر، ایک کھلا جادوگر ہے، کیونکہ آپ کی باتوں میں اثر تھا، آپ لوگ آپ کی باتوں کو سن کر ان پر ایمان لے آتے تھے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک جادوگر ہے، علم والا۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے، تو ان ربکم، تمہارا رب وہ ہے، الذی، جس نے خلق السماوات والارض، جس زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستتی ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اس کے بعد اس عرش پر متمکن ہوا، اور تدبر و حکمت کے ساتھ سارے دنیا کا کاروبار اس نے سنبھالا۔ یدبر الامر، تاکہ وہ تدبر کرے اپنے احکامات پر، یعنی کائنات کا نظام چلانے کے لیے تدبر کرے۔ ما بن شفیع الا من بعد اذنہ، اور کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا من بعد اذنہ، ہاں اس کے اجازت کے بعد۔ یعنی اللہ سب سے ساری حیثیت تو اللہ کی ہے نا، تو اللہ کے سامنے کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی سفارش کرے مگر جس کو اللہ اجازت دیتے۔ یہ تو اللہ پہ ہے نا، اللہ اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکتا۔ اور قرآن پہ دوسری جگہ ہے، اجازت کس کو دیتا ہے؟ جو صحیح بات، حق کی بات کرے، اور جس کے لیے حق کی بات کرے اس کے متعلق وہ جانتا ہو، یہ ساری باتیں ہوں، تب اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے سفارش کی۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تم سب کا مالک، ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ یعنی اتنی باتیں تمہیں بتا دی ہیں تو اب بھی ہوش میں نہیں آؤ گے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وعد اللہ حق، یہ اللہ کا حق کا وعدہ ہے، یعنی سچا وعدہ ہے کہ اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، تم سب اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور اللہ وہی ذات ہے جس نے خلق کی ابتدا بھی کی ہے اور دوبارہ اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ کیوں اعادہ کرے گا؟ کیوں سب کو زندہ کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط،
کیا تاکہ جزا دے ان ایمان لانے والوں کو جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں پورے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور لیکن وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے انکاری ہیں، لہم ان کے لیے ہوگا شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کھولتے ہوئے پانی کا پینا، اور عذاب علیم ہوگا ان کے لیے، کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے انکاری تھے، انکار حق کو انکار کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، یعنی اللہ کی صفات، اللہ کی توحید کے بارے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور قرآن پاک بار بار بتاتا ہے تاکہ ہم ان کو باتوں کو سمجھیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چمکدار بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور۔ اب شمس کے لیے ہے دیا، قمر کے ساتھ ہے نور، کیوں؟ کیونکہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی جو ہوتی ہے اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی لے کے چمکتا ہے، اس لیے وہاں دیا کا لفظ آیا، اور قمر کے ساتھ ہے نورم۔ وقدرہ منازل، اور اسی نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں مقرر کی ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتیاں، والحساب، اور اس کا حساب یعنی پورے کیلنڈر کا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ سب کچھ جو بنایا اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنایا، بلکہ بالحق، حق کے ساتھ بنایا، ایک با مقصد بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور یہ اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ان لوگوں کے لیے جو اس سے علم حاصل کریں، جو غور و فکر کریں ان باتوں پر۔ اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ، اور بے شک اختلاف میں دن کے، والنہاری، اور رات کے، رات اور دن کے اختلاف میں، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا، فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں اور آسمان میں، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ، کیوں؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یتقون، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں ان سب باتوں میں۔ کیوں؟ لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ نے بتائی ہیں، تو ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور یہ کہ آخرت آئے گی، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ آخرت میں عذاب الہی میں ہمیں پکڑ لے گا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، لیکن وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پہ یقین نہیں لاتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا ہی کی زندگی میں راضی ہو گئے، آگے کا سوچتے ہی نہیں ہے، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیوں؟ بما کانوا یکسبون، جو کہ وہ غلط دنیا میں غلط عقیدے پر تھے، اللہ کے احکامات میں مانتے نہیں تھے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے اس وجہ سے۔ ان الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ انہیں ہدایت دے گا، ان کا رب ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان یعنی صحیح عقیدے کا ایمان جن لوگوں کی وجہ ہوگا تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، کہاں پہنچائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسی جگہ پہنچائے گا جن کے باغات میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور فی جنات النعیم، وہ جنت ہوگی نعمتوں سے بھری ہوئی، دعواہم فیہا سبحانک، اور وہاں صدا ہوگی ان کی
یعنی جنت میں جانے کے بعد دعواہم فیہا، جنت میں ان کی صدا ہوگی، وہاں پکاریں گے کیا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو بہت پاکیزہ ہے، تیرے میں تو کوئی نقص ہی نہیں ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں پر ان کی دوسری دعا کیا ہوگی؟ سلام سلام، سب ایک دوسرے کو سلام یعنی امن دیں گے، پیغام امن کا۔ وآخر دعوانا، اور آخری بات ان کی اس پر ہوگی الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرًّا، ولو اور اگر یعجل اللہ الناس شرًا، اگر نہ جلدی کرتا اللہ لوگوں کے ساتھ شر کی، یعنی اللہ لوگوں کے ساتھ اگر شر کی جلدی نہ کرتا، استجالہم جتنی وہ طلب کرتے ہیں، بالخیر خیر کی، یعنی خیر طلب کرتے ہیں نا، کوئی بھی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شر کو طلب کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہیں یعنی اللہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ شر کے لیے جلدی نہ کرتا جتنی کی وہ طلب کرتے ہیں خیر کے لیے، لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُمْ، تو ان کی مہلت مدت ختم کر دی جاتی، یعنی مہلت مدت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ نیکی پر قائم ہے یا ایک شخص بھی ان میں نیکی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جتنی وہ شر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ خیر میں بھی ان کی شر، یعنی اللہ تعالیٰ برائی میں اتنی جلدی کرتا جتنی وہ خیر کو طلب کرتے ہیں۔ لا قضیہ علیہم اجالہم، تو البتہ مہلت مدت ختم ہو گئی ہوتی ان لوگوں کے لیے۔ فَنَرَذُ الَّذِينَ، بس چھوڑ دو ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، کہاں چھوڑ دو؟ اس سرکشی میں، دنیا میں جہاں بھٹکنے کے لیے یعمہون، وہ عقل سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور وہاں بھٹک رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعانا، وہ بلاتا ہے ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِجَنبِهِ، پہلو کے بل ہو کر بھی، او قائدن او قائمن، یا بیٹھے اور کھڑے ہو کر بھی، یعنی ہر وقت ہمیں بلاتا ہے جب اس پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور پھر جب ہم اس سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو وہ چلا جاتا ہے، یعنی مصیبت دور ہونے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، کَأَلَّمْ یَدُونَا، اس طرح سے کہ گویا کہ اس نے تو بلایا ہی نہیں تھا ہمیں، إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، اس وقت جب اس پہ تکلیفیں پڑی تھی، یعنی اتنا احسان فراموش ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کو بلاتا ہے اور جب اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے تو وہ ایسے پلٹ جاتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کو تو بلایا ہی نہیں تھا۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ان کے جو کام ہیں، کرتوت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا تھا ان بستیوں کو جو آپ سے پہلے تھی، یعنی وہ بھی یہی کام کرتی تھی جو یہ کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جو بستیاں تھی ان کو ہم نے ہلاک کیا تھا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، وجاءتهم رسولهم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح اللہ مجرموں کو بدلا دیتا ہے، یعنی یہ بھی مکہ والے ایمان نہیں لا رہے، اسی طرح پہلے رسولوں نے بھی پیغام دیا تھا، انہوں نے اس پہ نہیں عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب الہی میں پکڑ لیا، کیونکہ اسی طرح قوم مجرمین کو اللہ بدلا دیتا ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض،
ان کے تباہی کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو زمین میں ان کے پیچھے خلیفہ بنایا، من بعد ہی، اس کے بعد کیوں بنایا آپ لوگوں کو خلیفہ؟ لننظر کیف تعملون، یہ آزمائش ہے، کیا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح سے عمل کر رہے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، بینات، کھلی کھلی نشانیاں، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اہتی بقربان غیر ھذا، لے آؤ ایک قرآن اس کے علاوہ، او بدل ہو، یا اس کو بدل دو، یعنی ان قرآن کے جو احکامات ہیں ہم اس پر تو عمل نہیں کریں گے، یوں کرو تم اس قرآن میں کچھ اور وہ کر دو تبدیلی، یا اسی میں بدل دو۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ما یکونو، میرے لیے جائز نہیں ہے، لی، میرے لیے، ان ابدلہ، کہ میں قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکوں، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ میں قرآن میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ ان اتبعو، کیونکہ قرآن پہ تبدیلی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں نے تھوڑی بنایا، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اتبعو، میں تو اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحی الیہ، صرف اس وحی کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ انی اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ قل، کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا، قل کہہ دیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا، نہ چاہتا تو میں قرآن نہ پڑھتا تم پر، ولا ادراکم بھی، اور نہ مجھے اس کا کچھ خبر ہوتا۔ اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، تو مجھے جو دیا ہے، ورنہ میرے پاس اس کا کوئی ادراک نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، اور نہ میں قرآن کو تم لوگوں کے سامنے پڑھتا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور میں چونکہ تمہارے ساتھ ایک لمبی عمر رہ چکا، پوری زندگی گزاری ہے میں نے تمہارے ساتھ، تمہیں پتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں، اس قسم کی باتیں جو کہ قرآن میں آئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اسی سے سمجھو یہ کلام قرآن کا میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتایا گیا ہے۔ فمن اظلم ممن افترا، بس کون ہے سب سے بڑا ظالم، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہے، کون؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑ دے، اور کذب بآیاتہ، یا کذب بآیاتہ، اور جھوٹ کہے اس کی آیات کو، یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی طرف جھوٹ گھڑ دے اور اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے دے، یعنی مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑا تو یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ کی طرح جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھوٹا کہہ دے۔ فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، اور ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا يضرهم، جو نہیں انہیں کچھ نقصان پہنچا سکتا، ولا ينفعهم، اور نہ کچھ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ کون جن کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارشی ہیں۔ قل، ان سے کہو، تنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر کر رہے ہو، بما لا یعلمون، جو وہ نہیں جانتا، یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سفارشی ہے تمہارے، تم اللہ کو وہ باتوں کی خبر کر رہے جو ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ اس کو جانتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے، یعنی اللہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور بما لا یعلم فی السماوات والارض،
کہ اللہ جانتا ہے اس باتوں کو جو زمین میں ہے اور نہ آسمان میں، یعنی وہ بات کی خبر دیتے ہو جو نہ زمین میں نہ آسمان میں، یعنی جو شریک بنائے ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے ہر نقص سے، و تعالی بہت بلند درجہ ہے، اما یشرکون اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت پر تھے، آدم علیہ السلام، اس کے بعد جو دین اترا ہے دین اسلام تھا، اس وقت کوئی تبدیلی نہیں تھی، تو سارے انسان ایک امت پر تھے، واحدتاً فاختلفوا، لیکن پھر اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کر لیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما یختلفون، اور اگر ایک بات پہلے ہی نہ طے ہو گئی ہوتی، کیا کہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے، اگر مہلت کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی، سبقت میں ربے کا کہ جو پہلے ہی رب نے کہہ دیا تھا، لا قضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ جو اختلاف کر رہے تھے اس میں فیصلہ کر دیتا۔ کس طرح وہ یہ مہلت ہے، سلجھانے کے لیے وقت دیتا ہے، قیامت تک وہ وقت دے رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، فانتظروا، بس تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کا کیا حال ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مصیبت کے بعد لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ چالیں چلنے لگتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، یعنی مصیبت آتی ہے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ رحمت ان پہ جب نازل ہو جاتی ہے، یعنی کرتا تو سب کچھ اللہ، پھر کیا کرتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری نشانیوں ہماری آیات کے بارے میں مکر فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرن، اللہ کی چال سب سے کامیاب ہے، بڑی ہے، یعنی اللہ کے خلاف جو تم چالے کر چلتے ہو تو ان کو بتا دو کہ اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر ان کی ان باتوں سے بڑی ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یعنی اللہ کا تم کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم چالے چلتے ہو، اللہ کی تدبیر بڑی ہے، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ان رسولنا، بے شک رسول ہمارے، یکتبون ما تمکرون، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو تم مکاریاں کی باتیں کر رہے ہو، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے تمہارے پورے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، یعنی زمین سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے جب بھی، اور خشکی میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا، تم چلتے پھرتے ہو۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ، اور جب تم کشتیوں میں ہوتے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور چلتے ہو بِهِمْ ان کشتیوں کے ساتھ، بِرِيحٍ طیبۃ، ہوائیں کیسی ہوتی ہیں، طیب یعنی بہت اچھی ہوائیں ہوتی ہیں جس پر تم اپنی کشتیوں میں سفر ہو کر سفر کرتے ہو۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور بڑے خوش ہوتے ہو اس کے ساتھ، یعنی ہوائیں کشتیاں جو چلا رہی ہیں اس کے ساتھ تم خوش ہوتے ہو۔ جاءتھا ریح عاصف، تو اس وقت آ جاتی ہے ریح عاصف، ایک ایسی ہوا جو بڑی سخت ہوتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، بڑی سخت ہوا ہوتی ہے اور تمہاری طرف موجیں آ جاتی ہیں ہر طرف سے، یعنی ان ہواؤں کی وجہ سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں۔ وظنوا،
اور وہ سمجھتے ہیں انہم کہ وہ احیط بہم وہ گھیر لیے گئے اس طوفان میں، دعاء اللہ مخلصین لہ الدین تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو خالص کر کے، لئن انجیتنا من ہذہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ اور جب اللہ بچا لیتا ہے ان کو، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو ناحق زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انما بغیوکم علی انفسکم یعنی یہ تو بغاوت تم کر رہے ہو اللہ کے خلاف، یہ تمہارے ہی نفسوں کے خلاف پڑ رہی ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم دنیا کی زندگی کیا ہے تو تھوڑی سی ہے، ثم الینا مرجعکم پھر تم سب کو پلٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتا دے گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو عمل تم کرتے تھے۔ انما مثال الحیات الدنیا یہ جو دنیا کی مثال ہے، کما ان یہ اس طرح سے ہے، مانند کیسے، انزلناہ من السماء کہ ہم نے پانی اتارا آسمان سے، فاختلط بہ پھر گھنی ہو گئی اس پانی کے ساتھ نبات الارض زمین کی نباتات، ومما یاکل الناس والانعام اس نباتات سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض اور یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب گھنی ہو گئی، زخرفہا یعنی بہت شاداب ہو گئی، فصلیں بہت زیادہ زمین میں ہو گئیں، وزینت اور بڑی خوشحالی ہو گئی، خوبصورتی آ گئی، وظن اہلھا اور سمجھا اس کا رہنے والوں نے، زن گمان کیا ان سب رہنے والوں نے، انہم قادرون علیہ کہ وہ تو قدرت رکھتے ہیں ان سب چیزوں پر، اتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی تو سمجھتے ہیں ہم مالک ہو گئے ان سب چیزوں کے، پھر وہ کسی اور کو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ عطاہا پھر آتا ہے ان کے پاس، امرنا ہمارا حکم، لیلا و نہارن رات یا دن میں کسی وقت، فجعلناہا پھر ہم بنا دیتے ہیں اس کو، یعنی کس کو، جو جتنی خوشحالی تھی، حسیدن ختم کر دیتے ہیں، حسید کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کألم تغنی بالامس اس طرح سے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، اس طرح سے تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یتفکرون ایسی قوم کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، دار السلام سلامتی کا گھر، جنت کے سے مراد جگہ، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ اور لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے بہت اچھے کام کیے، ان کے کیا لیے، حسنہ و زیادہ بہت خوشحالی یعنی جنت، جنہوں نے اچھے کام کے لیے ان کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ اور اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انہیں، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ اور نہیں ہوگی چہرے پر ان کے قطر ولا ذلہ سیاہی اور ذلت، اولئک اصحاب الجنہ کیونکہ یہ لوگ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون یہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، والذین کسبوا السیئات لیکن وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا ان کی برائی کا بدلہ اتنا ہی انہیں دیا جائے گا، وترہقہم ذلہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی قیامت میں، ما لہم من اللہ من عاصم اللہ کے سوا کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا،
کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ رات کا پردہ ان کے چہروں پر سیاہی کا طرح چھایا ہوا، یعنی چہرے ان کے سیاہ۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم نحشرہم جمیعا، پھر ہم اس دن یاد کرو وہ وقت جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو جمیعا اکٹھا، سب کا سب۔ ثم یقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاءکم، اور پھر ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جو شرک کر کے گئے ہیں، مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ، انتم وشرکاءکم، تم بھی ٹھہر جاؤ، اور جن کو دنیا میں تم نے شریک بنایا تھا ان سے بھی ہوگا تم بھی ٹھہر جاؤ یہاں پر۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ہم پردہ ہٹا دیں گے، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ وَقَالَ، اور کہے گا شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور وہ کیا کہیں گے، ان کے شریک جن کے سامنے جن کی عبادت کرتے تھے وہ کیا کہیں گے، قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریک جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَرَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس اللہ کے لیے کافی ہے یہ گواہی، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا ان عبادتکم لاغافلین، لیکن اگر تم کرتے بھی تھے، یعنی گواہی اللہ کی ہے کہ تم نے ہمیں شریک نہیں بنایا تھا، لیکن اگر بنایا بھی تھا تو ہم تمہاری عبادت سے ہمیں نہیں پتا تم کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم معلوم غیب تو نہیں تھا، ہم تو مر گئے تھے، ہمیں کیا پتا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اور اس وقت ہنالک، اس وقت جب یہ سب باتیں ہوں گی، تبلو کل نفس ما اسلفت، پھر وہ مزہ چکھ لے گا ان باتوں کا جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو کام اس نے کیا تھا۔ وَدُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ لوٹائے دیے جائیں گے، پھیر دیے جائیں گے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کون ہے، مولاہم الحق، جو کہ مالک ہے ان کا حق کے ساتھ وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو انہوں نے گھڑے تھے اللہ کے ساتھ اللہ کے شریک، وہ سب ان سے، یا وہ جو جھوٹ انہوں نے اللہ کے بارے میں گھڑا تھا، وہ سب ان کی نظروں سے پھر اس وقت گم ہو جائے گا، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔